اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے جی ہمارا رکوع نمبر 8 کا، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس رکوع کے اندر کیا احکامات نازل فرمائے ہیں اور کیا خبریں ہماری تک پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا قرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان اگلے زمانہ والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی، یعنی فرعون اور اس کی قوم یا قوم نوح اور عاد اور سمود وغیرہ کی ہلاکت کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ساری بستیوں کو، ان سارے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی کہ تورات عطا کی۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی ہے، یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی، دلائل کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو کیوں ہلاک کیا، ان کی کن نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، تو وہ سارے دلائل اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب جو نازل کی، اس کے اندر دلیل اور لوگوں کے لیے وہدن، ہدایت، و رحمتن، اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی ہے، اور ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف رحمت کو نازل کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلا، جس نے حق کو پہچان لیا اور اس کو اختیار کر لیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو گیا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نصیحت کو وہ حاصل کر کے اس نصیحت پر عمل کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت کریں جو ان کو سیدھے رستے کی ہدایت دکھاتے ہیں، اور تاکہ وہ حقیقی فلاح کی طرف پلٹ آئیں، اس کامیابی کی طرف پلٹ آئیں جس کے بعد انسان کے پاس کوئی گمراہی کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اور اس کتاب کو بھی، تورات کو بھی اسی لیے نازل کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر کے ہدایت کے راستے پر اتر آئیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اور طور کی مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم اور احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو تم وہاں نہ تو آپ وہاں موجود تھے اور نہ ہی دیکھنے والوں میں سے تھے، یعنی کہ نہ آپ وہاں پر اس بات کو سن رہے تھے جب ہم ان کی طرف حکم کو نازل کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنا احکامات نازل کر رہے تھے، نہ تو آپ وہاں پر سننے والوں میں شامل تھے اور نہ ہی آپ وہاں پر دیکھنے والوں میں شامل تھے۔ آپ وہاں پر موجود نہ تھے کہ آپ وہاں پر موجود ہوتے اور ان چیزوں پر گواہ ہوتے۔ ہم نے یہ ساری کی ساری خبریں، اے نبی آپ کو ہم نے یہ ساری کی ساری منظر کشی کر کے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، بلکہ یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ نہ تو یہ باتیں کسی سے آپ نے سیکھی ہیں، نہ ہی آپ نے تورات کا علم سیکھا ہے، بلکہ آپ امی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کبھی بھی کتاب کا علم نہیں سیکھا۔ اس کے باوجود اگر ہم نے آپ کو یہ ساری باتیں سکھائیں تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ان لوگوں کے لیے کافی ہے سمجھ لینے کے لیے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ان کو یہ سارا علم دے رہی ہے۔ تو سب لوگوں کے لیے سمجھنا لازمی طور پر یہ آسان ہے کہ یہ بات جو یہ سن رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی وحی ہے، جس کے ذریعے سے یہ بات یہ سب سن رہے ہیں، جس کے ذریعے سے یہ تمام باتیں ان کی طرف نازل کی بھیجی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّا، اب اللہ تعالیٰ اگلی قوموں کے بارے میں، ان سب کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی۔ قرون در حقیقت قرن ان کی جمع ہے زمانہ، لیکن یہاں امتوں کے معنی میں ہے، یعنی اے محمد آپ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو زمانہ گزرا ہے اس میں ہم نے کئی امتیں پیدا کی، کیونکہ ان کے درمیان میں کئی سالوں کا وقفہ تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو آنے کا وقفہ تھا وہ تقریباً 565 اور 45 کچھ اس طرح کا، 500 سے ابو
550 سالوں سے زیادہ کا عرصہ ان کے درمیان میں موجود تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی امتیں بھیجی ہیں جو آپ سے پہلے گزر گئی ہیں، جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، یعنی ان پر کئی سال گزر گئے، ان پر کافی وقت گزر گیا، اور لوگ دین کو بھول گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا اور اس کے عہد کو فراموش کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا انہوں نے لازم نہ سمجھا۔ ایک نئے نبی کو اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکامات سے واپس دوبارہ سے واقف ہو جائیں۔ اور ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اتنا بھی کوئی، جس طرح سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب تک کے لیے 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی الحمدللہ قرآن ویسا کا ویسا ہی اصل حالت میں آج بھی موجود ہے، اور دین اسلام آج بھی موجود ہے لوگوں کے درمیان میں، الحمدللہ۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور یہ دین اسلام کیوں موجود ہے آج بھی لوگوں کے درمیان میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری اور فرض ہم پر عائد کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان اس دین کو پھیلائیں، اور ان کو قرآن کی تعلیم دیں، اور ان کو سنت پر عمل کرنا سکھائیں۔ تو ہم میں سے ہر مسلمان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس دین کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں اور انصار اللہ میں شامل ہو جائیں، مددگار بن جائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم مددگار کیسے ہیں کہ ہم اس دین کو انسانوں میں پھیلانے کے لیے مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب لوگوں پر اپنی وہ رحمتیں نازل کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں میں شامل کیا، الحمدللہ کثیرا۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اور نہ تو طور کی طرف تھا، اور نہ تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وما کنتا، اور نہ ہی آپ طور کی جانب تھے جبکہ ہم نے آواز دی، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دے کر پکارا، اے موسیٰ کہ میں تیرا رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت آپ طور کی جانب، طور پر نہیں موجود، وہاں پر نہیں تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ یعنی جو بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یہ ہماری طرف سے ایک رحمت ہے کہ ہم آپ کو یہ ساری خبریں دے رہے ہیں، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کر دیں، ان لوگوں کو بتا دیں کہ جن لوگوں کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں ہدایت لے کر آیا ہوں، تاکہ ان سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رسول برحق آ گئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے تھے یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس قرآن کے اندر وہ سارے احکامات موجود ہیں جو ان کی تورات میں موجود تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں لعلہم یتذکرون، کہ کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر تھا کہ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کو کے بھیجنے والے رہے ہیں، کہ ہم ہی ہیں وہ جو رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں، اور آج بھی ہم نے آپ کو بھیجا، ہم ہی نے ان کو بھیجا تھا، اور آپ کو بھی آج ہم نے ہی بھیجا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنَّا بِجَانِبِ الطُّورِ وما كنا بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما، کہ تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں۔ ہم آپ کو یہ ساری خبریں اس لیے دے رہی ہیں تاکہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ بھی اس بات سے ڈر جائیں
کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور آل فرعون کو کس طرح سے ہلاک کیا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے۔ اور یہی بات ان کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر آج اللہ کا نبی ان کے درمیان میں موجود ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سنیں گے تو ان کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون، کہ اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، کیا عجب کہ وہ نصیحت کو حاصل کر لیں۔ اس سے مراد اہل مکہ اور عرب ہیں، جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کے پاس تو کوئی کتاب موجود تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرب والے لوگوں کے درمیان میں بھیجا۔ ان کے پاس، عرب والے لوگوں کے پاس، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا تاکہ آپ ان لوگوں کو یہاں پر ڈرا دیجئے جو کہ آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں پر ایک اور بہت اہم بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ خاندان ابراہیمی ہی میں رہا، اور خاندان ابراہیم جو تھا وہ یہاں پر عرب میں موجود نہ تھا، اور ان کی باسط بنی اسرائیل کی طرف ہی ہوتی رہی ہے، اور بنی اسرائیل یعنی عربوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلے نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور سلسلہ نبوت کے خاتم النبیین بھی تھے، یعنی کہ ان کو سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بھی۔ ان کی طرف نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے نہیں سمجھی گئی ہوگی کہ دوسرے انبیاء کی دعوت اور ان کا پیغام ان تک پہنچتا رہا ہوگا، یعنی کہ ان کے درمیان میں اتنا ڈسٹنس نہیں ہوا ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں میں، دوسری مصر کے علاقوں میں، فلسطین کے علاقوں میں، شام کے علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، انبیاء کو بھیجا، کیونکہ اس کے بغیر ان کے لیے کفر اور شرک پر جمے رہنے کا عذر موجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو عذر جو ہے وہ ان کا بھی ختم کرنا اللہ نے ضروری سمجھا، تاکہ وہ یہ عذر پیش نہ کریں کہ ہمارے درمیان میں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، اور یہ عذر اللہ تعالیٰ نے کسی طور پر بھی باقی نہ چھوڑا کہ ان کی طرف بھی اللہ نے نبی مبعوث کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کو بھیج کر یہ عذر بھی ان کا ختم کر دیا کہ جس طرح باقی امتوں کی طرف اللہ نے نبی کو بھیجا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عرب والوں کے درمیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ان کا یہ عذر بھی ختم کر دیا کہ وہ یہ نہ کہیں کہ اگر وہ یہ نہ کہیں کہ اگر جب ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ نہ کہیں کہ اللہ تو نے تو ہماری طرف کوئی نبی ہی نہ بھیجا، تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے کہ ہم ہدایت پر نہیں ہیں۔ تو آج ہمارے پاس بھی کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں اور ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی کی کہ گھر کے اندر بیٹھ کر ہی ہم اس کا علم حاصل کر سکیں۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی کتاب جیسے دی گئی ویسا کیوں نہیں یہ علم لے کر آئے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسی ہی بات ہے، اچھا تو کیا موسیٰ کو جو کچھ دیا کیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا تھا؟ بلکہ انہوں نے تو کیا کہا، قالوا السحران تظاہرا، بلکہ انہوں نے تو کہا یہ جو کچھ لے کر آئے ہیں یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں، یہ تو جادو لے کر آئے ہیں۔ وقالوا ان بكل کافرون، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ بلکہ نہ صرف کہ جادوگر ہیں، جادو لے کر آئے ہیں، بلکہ نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ ان کو جادوگر بھی ٹھہرایا جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں، دونوں بھائیوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، جادو میں ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ قل فأتوا
بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو اپنے پاس سے کوئی کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، پھر میں بھی اس کی پیروی کروں جو تم مجھے